کہ حضور کو بے دیکھے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ ایک سوال تھا، اس کا جواب انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آخر ایسا کیوں ہوا کہ جس سے بھی محبت کی جاتی ہے دیکھ کر کی جاتی ہے، جس سے بھی محبت کی جاتی ہے اس کے اوصاف کو دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا سراپا دیکھا جاتا ہے، اس کا خوبصورت رنگ دیکھا جاتا ہے، اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھی جاتی ہے، اس کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اس کے کردار دیکھے جاتے ہیں، اس کا چلنا دیکھا جاتا ہے، اس کا بولنا دیکھا جاتا ہے، اس کا بستر پہ آرام کرنا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بن دیکھے تو محبت نہیں ہوتی، اور جس کو نہ دیکھا ہو تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت دیکھنے سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھے بغیر محبت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں، اور کوئی ایسا ہوا بھی نہیں کہ جسے دیکھے بغیر محبت ہو جائے۔ اللہ اکبر! ایک ہستی ہے جس کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ان سے پہلوں کو بھی ان سے دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے، اور ان کے بعد والوں کو بھی ان کو دیکھے بغیر محبت ہوئی ہے۔ بلکہ حال تو یہ ہے ان کے دور میں بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا پھر بھی محبت کی ہے۔ صہیب روم سے کیوں آئے ہیں؟ ان کو دیکھے بغیر محبت کر کے آئے ہیں۔ سلمان فارس سے کیوں آئے ہیں؟ ان کو دیکھے بغیر محبت کرنے آئے ہیں، لیکن آ کر دیکھ تو لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر نہیں دیکھا مگر اس کے باوجود بھی ان سے دیکھنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آخر وہ کون ہے؟ انہی کو تو ویسے کرنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ایسا کیوں ہوا کہ ان کو دیکھے بغیر محبت ہو گئی؟ آپ کہیں گے اور بھی تو ہیں جن کو دیکھے بغیر محبت ہوئی۔ یاد رکھنا، جتنوں کو بغیر دیکھے محبت ہوئی ہے ڈائریکٹ نہیں ہوئی ہے، انہی کی محبت کے واسطے سے محبت ہوئی ہے۔ اصل محبت کی وجہ وہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے۔ علامہ حضرت جناب پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے۔ مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے۔ کالی زلف دیکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ان مد بھریاں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا اس حسن میں خاص ذکر چلتا ہے حضور کی ابرو کا، حضور کے ابرو کا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے جو ابرو ہیں وہ ابرو کیا ہے؟ وہ ابرو ہے کمان کی طرح، وہ ابرو ہے کمان کی طرح۔ اور حضور کی جو پلکیں ہیں، پلکیں اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے عقیدے میں اور ہمارے مسلک میں جب حضور کے اعضاء کا ذکر کیا جائے تو ہمیں اپنے اعضاء کو بتانا نہیں چاہیے۔ یہ بے ادبی سے ہم قریب سمجھتے ہیں، لیکن ابھی میں حضور کے اعضاء کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ دیا پلک اس کو کہتے ہیں اور بھوے اس کو کہتے ہیں۔ میں نے کل بھی لوگوں سے کہا تھا حضور کے ابرو کو بتانے کے لیے میں اپنے بے آبرو ابرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور کے ابرو کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بے آبرو ابرو کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ کہاں میرے بے آبرو ابرو، اور ان کے ابرو تو پوری کائنات کی آبرو ہے۔ ان کی ابرو تو پوری کائنات کی ابرو ہے۔ تو حضور کے جو ابرو ہیں وہ مثل کمان کے ہیں، اور حضور کی جو پلک کے بال ہیں وہ مثل تیر کے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے محبوب کے حسن کو تیر اور کمان کی شکل میں دیا۔ اب تیر اور کمان کی شکل میں جو دیا تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو شکار کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خنجر مار کے شکار کرتا ہے، ایک تیر چلا کے شکار کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے خنجر اور تلوار صرف قریب والوں پہ کام کرتے ہیں، اور تیر وہ جو ہے وہ بہت دور تک، جہاں تک نشانے باز کا نشانہ جاتا ہے وہاں تک اثر کرتا ہے۔ اب سوال جامی میاں کر رہے ہیں
ہوئے میں نے کہا ان جیسا کوئی نشانے باز تو لاؤ۔ جب حسن کا نشانہ چلا تو دیکھنے والا ابوبکر بھی شکار ہو گیا، بغیر دیکھنے والا اویس قرنی بھی شکار۔